السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے جو ہے عصر کی نماز کے وقت جو ہے مجھے یہ خبر ملی کہ اسمبلی کے اندر جو ہے ایک بل پاس ہونے کو ہے اور قریب ہے، اور اس بل کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے کچھ باتیں تحریر کی گئی ہیں کہ جو ان شقوں کے اندر ایک شق یہ ہے کہ خلفائے راشدین یعنی سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سارے صحابہ اکرام جو چاروں خلیفہ ہیں، ان کے نام سے پہلے خلیفہ، امیر المومنین یا خلفاء اور پھر آخری میں رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کو شامل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہماری ماؤں کے حوالے سے رضی اللہ عنہا ہوگا، اور دیگر سارے صحابہ اکرام کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے ان کے آگوں کے ناموں کے آگے تعظیماً رضی اللہ تعالی عنہم لکھا جائے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ یا مؤنث ہیں، خاتون ہیں تو رضی اللہ عنہا لکھا جائے گا۔ یہ الحمدللہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر جس شخص نے بھی یہ کام کیا ان کو میں خراج تحسین دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کے لیے اور خصوصاً اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے، اس ٹیم کے لیے کہ جو اس قسم کے بل کو پاس کرانے کی درپے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کرے، اور اللہ پاک ساری امت کے دل کے اندر صحابہ کے اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کے احترام کو قائم فرما دے۔ لیکن جب یہ بیان آیا اور یہ ساری شکیں ہمارے سامنے آئیں تو کچھ روافظ، کچھ شیعہ علماء جمع ہوئے اور انہوں نے قطعاً اس سے انکار کر دیا کہ ہم ابو بکر، ہم عمر اور اسی طرح سے جناب علی، ہم امیر معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ہم ان کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے صاف منع کیا کہ یہ تو ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے، ہم تو ائمہ کو معصوم مانتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعد از انبیاء، انہی کے اپنے بیان ہے کہ بعد از انبیاء، ہم نبیوں کے بعد ائمہ کو مانتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ناظرین اکرام، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بعد از انبیاء نہیں مانتے، یہ قبل از انبیاء مانتے ہیں۔ یہ نبیوں سے پہلے ائمہ کو جو ہے فضیلت دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے ائمہ معصوم بھی ہیں، اور انہی کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ائمہ کی معصومیت کے ساتھ ساتھ جو ہے ائمہ جو ہیں وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، وہ نبیوں سے افضل اپنے ائمہ کو مانتے ہیں۔ یہ کتاب، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات مرقوم ہے، انہی کے عقیدے کے اندر ہے یہ کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے زیادہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ معصوم بھی ہیں، اور ان کا جو ہے جناب علی درجہ انبیاء سے زیادہ ہے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے اپنی کتابوں سے ان کی کہ ان کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے تو بات بہت بری لگ جائے گی، اور بات جو ہے جناب علی کہاں سے کہاں نکل جائے گی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے تم اپنے باطل عقیدے کے اندر جو ہے مضبوط ہو، الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ اپنے صحیح عقیدے پر قیامت تک قائم رہے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب علی تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم علیہ السلام کہتے ہیں، ہم علیہم الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ ذہن نشین رکھا جائے محترم ناظرین اکرام، علیہم الصلوۃ والسلام جو لفظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام آدمیوں کے لیے بھی استعمال فرمائے۔ اللہ رب عز و جل فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو اپنے تو اپنے آپ کو سلام کرو، اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ اور فرمایا کہ یہ سلام کرنا بڑی برکت کا باعث ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ سلام کا حکم ہے عام مسلمانوں کے لیے، جب آپ گھر میں جائیں گے آپ سلام کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں، فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، کسی کو اگر یہ سرٹیفکیٹ مل جائے رضی اللہ عنہم تو فرماتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے، اللہ راضی ہو گیا۔ سلامتی کی دعا تو تم کر رہے ہو، لیکن رضا کی سرٹیفکیٹ میرا رب دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، اس کا ذکر جو ہے
سورہ تحریم کے اندر ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی من بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو، جتنے بھی آپ کے صحابی ہیں جنہوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کی، اور جو صحابی ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ اکرام کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا. اور آپ کہتے ہو کہ وہ جو بل پاس کرنے والا ہے وہ تکفیری ہے. ارے تکفیری تو آپ ہو جو چند صحابہ اکرام کے علاوہ باقی سارے صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ العیاذ باللہ جو ہے مرتد قرار دیتے ہو. تکفیری تو آپ ہو، وہ تکفیری نہیں ہے. تکفیری تو اس کو کہتے ہیں کہ جو انکار کرنے والا ہو، تکفیر کرنے والا ہو. ہم تو سارے صحابہ کی توقیر کرنے والے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس صحابی نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا وہ صحابی، اور جو فوت ہوا ایمان کی حالت میں وہ جنتی ہے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اندر داخل ہے. اور فرمایا کہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ تو ان کے لیے جو اللہ سے ڈرے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. یہ وہ لوگ ہیں صحابہ اکرام، اللہ نے ان کے دلوں کا جو ہے امتحان لے لیا تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ وہ لوگ ہیں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ پاک نے ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی اور نفرت ڈال دی کفر کی، نافرمانی کی، اور فرمایا کہ یہ سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں. آپ بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے اس بات کی کہ وہ تکفیر کر رہا ہے جس نے رضی اللہ عنہم کی شرط لگا دی. تکفیر آپ کرتے ہو، وہ تو اہل سنہ کے عقیدے کے مطابق سارے صحابہ کی توقیر کا حکم دے رہے ہیں. تو محترم ناظرین اکرام، ان کی اپنی کتابوں میں روافض جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبیوں کے بعد ائمہ کو اپنے ائمہ کو جو ہمارا عقیدہ ہے ہم ان کو افضل مانتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ نبیوں سے پہلے بعد از انبیاء نہیں، قبل از انبیاء جو ہے وہ اپنے جو ہے جناب علی اپنے ائمہ کو جو ہے یہ فضیلت والا مانتے کہ نبیوں سے زیادہ ان کا درجہ ہے. انہی کی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا ہوا ہے. آپ جائیے بہار الانوار وغیرہ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو محترم ناظرین اکرام، اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ چاہے وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہوں، یہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں. ان سب سے اللہ راضی ہوا، یہ سب اللہ سے راضی ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے یہ. تو یہ بات کہنا کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. بل تبدیل نہیں ہوگا، اپنا عقیدہ تبدیل کرو، کیونکہ آپ کا عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہے، آپ کا عقیدہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف ہے. لہٰذا کتاب اور سنت کو مانا جائے گا، آپ کے عقیدے کو نہیں مانا جائے گا. یہ بات حتمی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم میں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو تھام کے رکھا لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ، آپ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے. اور نبی علیہ السلام کا دین، آپ اگر صحابہ اکرام کی جو ہے وہ تکفیر کرو گے، آپ صحابہ سے محبت نہیں کرو گے، آپ امیر معاویہ کو چھوڑ دو گے، آپ ابو بکر اور عمر اور عثمان کو چھوڑ دو گے، آپ دیگر صحابہ کو چھوڑ دو گے، اللہ کی قسم یہ قرآن انہی صحابہ کرام کے ذریعے آپ کے گھر تک پہنچا ہے. اور ویسے بھی قرآن کو تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. جبکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو اتارا قرآن و حدیث کو، فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. بہت کچھ ہے باتیں کرنے کے لیے. محترم ناظرین اکرام، اہل السنہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ کتاب اور سنت کا دفاع کرے، صحابہ اکرام کا دفاع کرے. ہم اپنے تمام بھائیوں سے اس بات کی التجا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں اور اپنا عقیدہ اسی کے مطابق بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر اور مددگار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.